اور اس وقت رانا ثناءاللہ کو جیل کے پیچھے ہونا چاہیے، وہ بھاگا۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ برگر ہیں اور آپ مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ اس کو کہیں کہ ٹی وی سے باہر نکلے اور اپنی وہ پروٹیکشن سے باہر نکلے اور آ کے لاہور میں ہم سے بیٹھ کے بات کرے۔ اگر وہ واقعی اتنا بڑا بہادر ہے، وہ ایک جھوٹا اور ایک بزدل آدمی ہے جو پولیس کے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر کے لوگوں پہ اٹیک کراتا ہے۔ اگر نہیں تھا تو انہی کی حکومت ہے نا، ان کو کرنا۔ انہوں نے ٹویٹ میں لکھا کہ جی میاں صاحب میٹنگ چھوڑ کے چلے گئے۔ میاں صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ سیاست چھوڑ دیتے اس بات کے اوپر کہ وہ پارٹی کے سربراہ ہیں اور ان کے ہوتے ہوئے اور وہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ بے بس ہیں۔ ویسے تو وہ بھی کنوکٹ بھاگے ہوئے مجرم ہیں اور یہ سارے کے سارے مجرموں کی اس وقت حکومت ہے، آپ کو پتہ۔ اچھا میڈم، یہ بتائیں کہ آج یہاں پہ آنے کا مقصد کیا ہے؟ یہاں پہ آنے کا مقصد صرف اور صرف آزادی صحافت ہے، جو بار بار آپ نے دیکھا ہے کہ صحافیوں کے اوپر پرچے ہو رہے ہیں، بندش ہو رہی ہے، کبھی چینل بند کر دیتے ہیں، کبھی صحافی کو آف ایئر کر دیتے ہیں۔ تو فریڈم آف سپیچ ہر کسی کا رائٹ ہے، اور جو صحافی ہوتا ہے، ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ ابھی زیادہ تر لفافہ صحافت چل رہی ہے اس وقت اس حکومت کے ساتھ۔ جب ہماری حکومت تھی تو کبھی بھی کسی کے اوپر بندش نہیں لگائی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ ہو رہا ہے کہ جو بھی ذرا سی کوئی سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے اور پی ڈی ایم کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو آف ایئر کر دیتے ہیں اور اس کو سزا دیتے ہیں اور کڑی سے کڑی سزا دیتے ہیں۔ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر صحافی آپ کے حق میں بات کرے تو وہ ٹھیک ہے، جب آپ کے حق میں نہ بات کی جائے تو وہ لفافہ کھلاتا ہے۔ دیکھیں میری بات سنیں، ایک ہوتا ہے صحیح بات اور ایک ہوتی ہے غلط بات۔ کوئی حق اور خلاف نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ دو چیزیں ہیں، جو دیکھنے والا ہے نا اس کی آنکھیں بند نہیں ہیں، اور جو صحافی ہوتا ہے وہ ویسے اوپینین بناتا ہے، لیکن جو آپ کے خیال سے، میرا خیال ہے کہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ اس وقت سچ کے ساتھ کون کھڑا ہوا ہے اور چور ڈاکو اور جھوٹے کے ساتھ کون کھڑا ہوا ہے۔ تو جو بھی اس وقت سچ کی آواز اٹھا رہا ہے اس کی آواز کو بند کیا جا رہا ہے، اور بات یہ ہے کہ ہم تو کسی سے بھی نہیں ڈرتے اللہ کے علاوہ، اور جس کو اٹھانا ہے اٹھائیں۔ صحافی بیچارے آپ نے دیکھا ان کے ساتھ پہلے بھی کیا حال ہوا ہے، وہ کون سا کوئی رک گئے ہیں۔ آپ اگر زبردستی زور کے ذریعے ایک جمہوریت کے اندر یہ کریں گے تو یہ تو ہم تو اپنے حق کے لیے لڑیں گے، ہم ہر کسی کے حق کے لیے لڑیں گے۔ ہم اسی لیے یہاں کھڑے ہیں کہ جہاں بھی حق اور سچ کی آواز کو دبایا جائے گا اس کے لیے ہم سارے کے سارے اکٹھے ہو کے اس کے لیے انصاف کے لیے لڑیں گے، چاہے وہ صحافی ہو، چاہے وہ غریب بچہ ہو، عورت ہو۔ آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے آمریت سے بھی زیادہ ظلم کرنا شروع کر دیا۔ کسی ڈکٹیٹرشپ میں بھی اس طرح نہیں کرتے جس طرح یہ پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے بربریت پہ اتری ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے آر وائی نے جو شہباز گل صاحب نے گفتگو کی وہ اداروں کے خلاف تھی، جس کی وجہ سے اے آر وائی کو بند کر دیا گیا۔ اے آر وائی نے بار بار اس کی تردید کی ہے کہ ان کا کوئی اس بات سے تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اس چیز کا بالکل بھی وہ بہانہ بنا رہے ہیں کیونکہ وہ ایکچولی پی ٹی آئی کی آواز کو بند کرنا چاہتے ہیں، حق اور سچ کی آواز کو بند کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اے آر وائی کی ویورشپ سب سے زیادہ ہوئی ہے اس وقت میں، اور اے آر وائی ہر چیز دکھاتا ہے، اور صرف ہماری آواز بند کرنے کے لیے اے آر وائی بند کیا، وہ بہانہ بنا رہے ہیں اور وہ ایک جھوٹ ہے۔ لیکن مریم نواز صاحب یہ تو کہتی ہیں کہ یہ پارٹی بیان ہونی چاہیے۔ بات سنیں، اگر آپ نے جھوٹوں کی اور ان کی چیزوں کو اہمیت دینی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، بٹ وہ ایک کنوکٹ مجرم ہے، وہ ایک اول نمبر کی جھوٹی عورت ہے جو جھوٹ بولتی ہے۔ وہ ویسے تو وہ ہمارا فائدہ ہی کرتی ہے وہ ہمیشہ، کیونکہ جو وہ بولتی ہے عوام اس کا ریئیکشن دیتی ہے ہمیشہ۔ لوگ ان سے نفرت کرنا شروع ہو گئے ہیں جو انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے اتنے عرصے۔ لیڈر مانتی ہیں؟ لیڈر ایسے ہوتے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں، لیڈر ایسے تھوڑی ہوتے ہیں، زبردستی کے لیڈر تھوڑی بن جاتے ہیں کہ ماں باپ کے چوری ڈاکے کے پیسے کے اوپر آپ لوگوں کے اوپر زبردستی ظلم کر کے لیڈر بن جائیں گے۔ لیڈر جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین ہوتی ہے۔ ایک جو لیڈر ہوتا ہے اس کے اندر عوام کا درد ہوتا ہے، اس کے اندر احساس ہوتا ہے۔ مریم کے اندر کہاں سے عوام کا درد اور احساس ہے؟ وہ تو اپنے اور اپنے ابا کی جائیداد اور چوری بچانے کے لیے صرف اور صرف کل ایک ٹویٹ کیا ہے کہ جو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے وہ بہتر نہیں ہے۔ دیکھیں اگر بہتر نہیں تھا تو انہی کی حکومت ہے نا، ان کو کرنا۔ انہوں نے ٹویٹ میں لکھا کہ جی میاں صاحب میٹنگ چھوڑ کے چلے گئے۔ میاں صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ سیاست چھوڑ دیتے اس بات کے اوپر کہ وہ پارٹی کے سربراہ ہیں اور ان کے ہوتے ہوئے اور وہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ بے بس ہیں۔ ویسے تو وہ بھی کنوکٹ بھاگے ہوئے مجرم ہیں، اور یہ سارے کے سارے مجرموں کی اس وقت حکومت ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک سے بڑھ کر ایک اگر آپ ان کے کارنامے نکالیں گے، ان کے خلاف پرچے اور ان کے خلاف جتنی انہوں نے چوریاں ڈاکے ڈالے اس ملک کے اوپر، ایک سے بڑھ کر ایک ان کے کارنامے نکلیں گے۔ لیکن میری بات سنیں، اگر تو یہ میاں صاحب صرف اور صرف چوری بچانے کا انہوں نے پروف کیا ہے، جو ہم بار بار کہتے تھے، جو خان صاحب نے کہا کہ اپنے پرچے ختم کرانے، اپنے کیسز ختم کرانے کے لیے حکومت میں آنا چاہتے ہیں، اور وہ انہوں نے کیا ہے۔ عوام بیوقوف نہیں ہے، عوام اس کہ دوبارہ لانگ مارچ ہوگا تو کیا آپ لوگ نکلیں گے باہر؟ ہم پہلے بھی نکلے تھے۔ یہ لوگ ایک مجھے بتائیں کہ جو 35,000 شیل جس کا ریکارڈ ہے انہوں نے کس پہ مارے تھے؟ اگر ثناءاللہ صاحب کہتے ہیں کہ اب آپ اسلام آباد کی طرف رخ کریں گے تو بہت برا حال ہوگا۔ رانا ثناءاللہ سے ڈرپوک، بزدل اور گھٹیا آدمی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا،
اس سے کہے اگر ہمت ہے نا تو آئے ہم سے آ کے مقابلہ کریں, نہتا آئے, ہم بھی نہتے آتے ہیں, اس کا جو حال ہم کریں گے نا پھر وہ پوری دنیا دیکھے گی, ہم عبرت کا نشان بنائیں گے رانا ثناء اللہ کو. جتنا اس نے ظلم کیا ہے, جتنا اس نے خواتین کے اوپر, بچوں کے اوپر, عوام کے اوپر رانا ثناء اللہ نے ظلم کیا, وہ ایک مجرم ہے اور اس وقت رانا ثناء اللہ کو جیل کے پیچھے ہونا چاہیے. وہ بھاگا, وہ کہتے ہیں کہ آپ برگر ہیں اور آپ مقابلہ نہیں کر پائیں گے. اس کو کہیں کہ ٹی وی سے باہر نکلے اور اپنی وہ پروٹیکشن سے باہر نکلے اور آ کے لاہور میں ہم سے بیٹھ کے بات کرے. اگر وہ واقعی اتنا بڑا بہادر ہے, وہ ایک جھوٹا اور ایک بزدل آدمی ہے جو پولیس کے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر کے لوگوں پہ اٹیک کراتا ہے. جتنے اس نے پرچے کرائے ہیں سب جھوٹے ہیں, جس نے اس نے مقدمے کرائے ہیں سب جھوٹے ہیں. اور یہ انشاءاللہ رانا ثناء اللہ نے جتنا کچھ کیا ہے, اس نے اپنی اس دنیا کے اندر, وی ول میک این ایگزامپل آؤٹ آف ہم. اور اس کے بعد کوئی بھی یہ کرنے کے قابل نہیں رہے گا. انہوں نے جو ماڈل ٹاؤن میں آپ کو پتہ ہے ایک حاملہ عورت کے اوپر گولیاں چلا کے اس کو مارا ہے, وہ کیس ابھی رہتا ہے, وہ اس کا حساب بھی ہونا ہے. اور انہوں نے جو 25 مئی کو کیا اس کا حساب بھی ہونا ہے. مجھے بتائیں کہ شہباز شریف صاحب کو پرائم منسٹر مانتے ہیں آپ لوگ؟ آپ کو لگتا ہے کہ ان کو پرائم منسٹر ماننا چاہیے؟ ان کی شکل ہے, ان کی حرکتیں ہیں, وہ صرف اور صرف شو باز چیری بلاسم ہے بس, اور جس کی وجہ سے وہ پرائم منسٹر بنے. ادروائز ان کے وہ تو کہہ رہے ہیں وہ اپنے کپڑے بیچ کے آٹا سستا کریں گے, تو کر دیا انہوں نے. نہیں کیا. آپ کو پتہ ہے وہ بھکاری ہیں, وہ خود اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز. وہ بھکاری ہیں, وہ پرائم منسٹر نہیں ہیں. وہ صرف اور صرف ایک بھکاری چیری بلاسم بوٹ پالش ہے جس کی وجہ سے وہ پرائم منسٹر بنے. اس کے زیادہ ان کی کوئی اوقات نہیں ہے. وہ 2000 روپے بھی دے رہے ہیں, 2000 روپے دے رہے ہیں. جب ہم 12000 دیتے تھے تو نجم سیٹھی صاحب کہتے تھے اس 12000 میں کیا آئے گا, اور اب 2000 پہ وہ کہتے ہیں واہ واہ کیا بات ہے. آپ کو پتہ ہے ان کی ہر چیز میں کانٹرڈکشن ہے, اور وہ اسی لیے الیکشن سے ڈرتے ہیں, الیکشن سے بھاگتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس وقت وہ چوری کے اور ڈاکے کے پیسوں سے مینڈیٹ چوری کر کے پرائم منسٹر بنے ہوئے ہیں. اور یہ ان کی آخری دفعہ ہے, اسی لیے وہ چھوڑ نہیں رہے. انہیں لگتا ہے کہ ابھی جتنا ہم نے مال بنانا ہے, جتنے اپنے کیسز ختم کرنے ہیں وہ ابھی کر لیں, کیونکہ باری تو انہیں دوبارہ نہیں ملنی, انہیں بھی پتہ ہے اس بات کا. اچھا امید ہے خان صاحب واپس آ رہے ہیں؟ 100%. آپ آج الیکشن کرائے, صبح آپ خان صاحب واپس آئیں گے. آپ نے پنجاب میں بائی الیکشن میں دیکھا ہے, انہوں نے اس میں بھی 2-3 سیٹیں جو ہے وہ اس میں چوری کی ہیں ہماری, لیکن پھر بھی ہمارا پبلک نے اپنا, عوام نے اپنا جو ہے نا فیصلہ سنا دیا. اور خان صاحب اس وقت جہاں پہ بھی جاتے ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں, جہاں پہ یہ پی ڈی ایم والے جاتے ہیں ان کو چور کے نعرے پڑتے ہیں, اور خان صاحب کے پیچھے لوگ نعرے لگاتے ہوئے لبیک کہتے ہوئے آتے ہیں. ایسے تو نہیں آتے نا, لوگوں کو پتہ ہے, لوگوں کو عقل ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک بیان تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب آپ جب باہر نکلیں گے پروٹوکول سے تو لوگ آپ کو قبول نہیں کریں گے, نعرے لگیں گے. تو آپ نے دیکھا ہے کہ پروٹوکول کے بغیر خان صاحب 2-3 دفعہ باہر گئے ہیں, اور اس کے بعد انہوں نے بھی دیکھ لیا ان کے منہ پہ ہمیشہ چپیٹ پڑتی ہے, کیونکہ جھوٹ اور مکاری جو ہے نا اس کا بہت ہی برا انجام ہوتا ہے ہمیشہ. تو آپ بے فکر ہیں, یہ تھوڑے عرصے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ظالم کی رسی ہمیشہ دراز کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسا اچھی طرح سے بندوبست کر کے بھیجیں گے کہ یہ ہمیشہ کے لیے چھٹی ہو جائے گی ان کی.